نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہے ایک نیا ٹاپک جس پر سلسلہ گفتگو شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو مسلمان کمزور ہیں، گمنام ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، بے سہارا ہیں، جیسے یتیم ہیں، بیوگان ہیں، اس قسم کے جو سوسائٹی میں جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے اور وہ کتنے عظیم لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے آج کو میں نے یہ اس لیے کہا کہ مسلمانوں میں بڑا موٹاپا آ رہا ہے، ریسٹورنٹ کے بڑے شوقین ہیں، کھانے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں۔ میں نے جمعہ میں ایک دن تقریر بھی کی تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہمیں کھانے سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج بھی اور آنے والے درسوں میں یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ اپنے زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا کونسیکوینسز ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہوں میں، وہ اس کے کیا ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ چیز ہے اور خصوصاً ابھی چند سالوں سے بہت اس چیز کو پروموشن ملی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو یہ خدا کا حکم ہے۔ ویسے تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بھی یہ خدا کا حکم ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کے ساتھ اگرچہ آپ کا دل نہ بھی نہ کرے، پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنے دل کو مضبوط کر کے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کیا کرو۔ یہ سارے معاملات جتنے زندگی کے معاملات ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام صرف اس کے رضا کے لیے، اور کبھی بھی اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے، ہمیشہ ان کے ساتھ سمائلی فیس کے ساتھ، ہیپی فیس کے ساتھ ان کے ساتھ ملا کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں، تعلقات قائم کرنے میں، رشتہ داریاں قائم کرنے میں، باقی معاملات میں کوئی ہیزیٹیٹ اور یا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، کمزور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ چونکہ قرآن حکیم کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور جب تک انسان اس پس منظر کو نہ سمجھے مفہوم کو صحیح سمجھ نہیں سکتا۔ تمام مفسرین جب قرآن حکیم کی تفسیر لکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے پیچھے یہ واقعہ ہوا تھا، اس کو شان نزول کہتے ہیں یا اسباب نزول کہتے ہیں۔ شان نزول یہ تھا، یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سوسائٹی تین قسم کی ہوتی ہے، ہر سوسائٹی میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اشرافیہ ہوتے ہیں جن کو ایلیٹ کلاس ہم کہتے ہیں، ایک مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تقریباً ہر سوسائٹی میں ان کی میجارٹی ہوتی ہے، ایک پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب صفہ تھے یا باقی جو صحابہ کرام تھے، ایک تو بعض وہ تھے کہ جو عرب نہیں تھے، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت سلیمان فارسی، باقی یہ بہت سارے کئی صحابہ کرام یہ نان عرب تھے۔ حضرت سلیمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، ایران از ناٹ پارٹ آف عرب۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی۔ اچھا، پھر بہت سے صحابہ کرام جو غلام تھے، جیسے حضرت بلال حبشی ہیں، اور تھے، یا وہ آزاد تھے کسی کے، ظاہر بات ہے کسی کو کہیں سے اٹھا کر لے آئے، کسی انسان ان کو غلام بنا لیا، بعد میں آزاد کر دیا، اس کا ادھر نہ اس کا نہ ماں ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ کنبا قبیلہ تھا، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ایک فرد ہوتا ہے۔ اس کو جب آزاد بھی کر دیں تو اس کو تو پھر بھی وہ انسان کمزور ہی رہتا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ ویسے بھی بعض لوگ غریب تھے، مالی طور پر، معاشی طور پر، یا لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ جو کمزور طبقہ تھا نا، اور ہمیشہ سے ایسے رہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لایا۔ میں نے کل بھی پہلے کسی درس میں یہ بات کر چکا ہوں، اسلام بھی قبول کیا اور دل سے کیا، یہ بھی نہیں کہ کسی مفاد کی خاطر کیا، دل سے کیا اور تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمار کے والدہ ہیں، آپ سب سے پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں۔ یہ کوئی بڑا خاندان کا، کسی حضرت عمار کا تعلق کسی بڑے خاندان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو زیادہ تر جو صحابہ کرام تھے، خصوصاً آغاز میں، یہ زیادہ تر یعنی وہ لوگ تھے جو اس طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب اسلام کو قوت ملی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے نا، اشرافیہ، جس میں کہتے ہیں وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، بڑے بڑے سیاستدان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑا طبقہ اشرافیہ ہے کہ ہم بھی آپ کے مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں گن آتی ہے ان سے، کیونکہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے، ان کا جسم مثلا ان کو وہ غسل کرنے کے، باقی چیز کے، ان کے وہ وسائل تو نہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ہم تو خوشبو بھی لگاتے ہیں، ہم تو غسل بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے، ہم چونکہ اشرافیہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، تو لہٰذا ہم اسلام کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے نا تو بے شمار ہمارے فالوور ہیں، وہ اسلام قبول کریں گے، اسلام کو بڑا نفع ہوگا۔ اسلام کو ہمارے آپ کے پاس بیٹھنے سے، آنے سے، اسلام میں داخل ہونے سے بہت نفع ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک بڑی فالوئنگ ہے۔ بس ہماری ایک شرط ہے کہ ہم یہ نہیں کہ آپ ان کو نہ بٹھایا کریں اپنے پاس، ٹائمنگ مقرر فرما دیں کہ جب وہ بیٹھے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور جب ہم آئیں تو وہ اٹھ جائیں، ہمارے دونوں کے ٹائم اللہ گلہ کے کر دیں۔ یہ مطالبہ لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں کئی مقامات فرمائے، بے انتہا اس امت اور انسانیت کا آپ کے دل میں درد تھا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچیں، اللہ کے غضب سے بچیں، جو بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جہنم میں جلنے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے۔ نبی وسلم کو بہت انتہا درجے کی یہ بات تمنا تھی، خواہش تھی کہ لوگوں کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچایا جائے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے، فرمایا یہ مطالبہ ان سے کہہ دو کہ یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو، جاگیردارو، وڈیرو، سرمایہ دارو، تم اسلام کے محتاج ہو، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔
جن पंजाबी कहते ना वारा खांदा तो इन्ना नाल ही बहना पेगा, नहीं वारा खांदा तो फुट्टा खाओ। ये है पंजाबी में, इसका तर्जमा पंजाबी के अपना टेस्ट है। फरमाया वास्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यअबुदूना रब्बहुम, मेरे महबूब इन गुलामों से जो आपके वफादार हैं, इनसे नजरें नहीं फेरनी कि इनको कहना भाई इस वक्त तुम ना आते, इस वक्त चूंकि उनका आने की बारी है तो वो आएंगे तो आप इस वक्त आए करें। फरमाया इनका दिल टूटेगा। फरमाया नहीं, इनका हक है क़यामत तक के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि इस्लाम में इस बात की तफरीक की कोई इजाज़त नहीं है कि इस्लामी मामलात हों और अमीर और गरीब में फ़र्क किया जाए, आका और ग़ुलाम में फ़र्क किया जाए। फरमाया जिसका, क्योंकि इस्लाम आपकी ज़रूरत है, आप इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी कायनात भी अगर इस्लाम ना कबूल करे, इस्लाम को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इस्लाम में आएगा ना तो वो अपने लिए आता है, लहा माँ का सब वालिया मांगता सब आता। इन 4 दिन के सियासी असर और रसूख पर फ़ख्र मत करो, इस दुनिया की दौलत पर फ़ख्र मत करो, इस अपने फॉलोइंग पर फ़ख्र मत करो। फरमाया ये नहीं होगा मेरे महबूब। तो आपने इन गुलामों से खुदा की बारगाह में जिस चीज़ की कदर व कीमत है, वैल्यू है, वो दौलत की नहीं है, वो किसी सियासी असर रसूख की नहीं है, बड़े ख़ानदान की नहीं है, वफादारी की है। फरमाया ये गरीब हैं लेकिन वफादार हैं, ये सच्चे आपके फॉलोवर हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने मना किया। और अब क़यामत तक ये ममानत है कि कोई भी मुसलमान आलिम स्कॉलर ज़िम्मेदार, उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह अमीर गरीब में फ़र्क करे, आका और ग़ुलाम में फ़र्क करे। ये मस्जिदें हैं ना, जुमे के दिन इज्तिमा होता है, ईदों के इज्तिमा होते हैं, इन 5 वक्त हम अभी नमाज जमात के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा की है। किसी को इजाज़त नहीं है कि एक गरीब तरीन इंसान हो, कमज़ोर भी हो, वो पहले साहब में खड़ा हो गया और पीछे वाला चूँकि मैं बड़ा हूँ और तुम ज़रा पीछे हटो, मैं अगले साहब में आऊँगा। भाई नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तुम्हें बहुत इस बात की ख्वाहिश है ना कि मैं पहले साहब में खड़ा हूँ, तो उस गरीब से पहले आना था। अब वो खड़ा हो गया है तो अब तुम उसको उसकी जगह से नहीं हटा सकते। बल्कि तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि आए तो फिर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, फिर भी बात चल जाती है। जब बादशाही निज़ाम था, बादशाह लोगों की जानों का मालिक होता था एक तरह का, लेकिन इस्लाम का निज़ाम था। बादशाह जब आया तो पूरी मस्जिदें फुल हो चुकी, मस्जिद फुल हो गई, और वो पीछे जो जूतियाँ वाली जगह है, उस जगह पर एक मसला खाली था। तारीख में आपको एक बादशाह की कई मुसलमान बादशाहों की मिसालें मिलेंगी आपको कि जब वो आए तो आखिर पर जगह थी, ना बादशाह ने मुतालबा किया कि मेरे लिए आगे जगह बनाई जाए, और ना इमाम ने स्पेशल ऐलान किया कि जरा बादशाह सलामत तुझे जरा आगे आ जाओ। बल्कि एक मरतबा, ये दिल्ली का वाक़या, ये मेरा ग़ालिबन ये आलमगीर का वाक़या है, उसने जब ये दिल्ली की जब जामिया मस्जिद बनाई, 2 आज भी वो मस्जिदें कायम हैं, तकरीबन 400 साल से, ये तकरीबन 400-500 साल से ये मस्जिदें हैं, लाहौर शहर मस्जिद और दिल्ली शहर मस्जिद। तो जब ये बनाई तो चूँकि ये ख़ुद इंतहाई नेक परहेजगार बादशाह था, तो इसने इमाम मुकर्रर करने का जब कहा तो उन्होंने कहा मैं सोच समझ कर इमाम मुकर्रर करूँगा। तो जो भी इमाम को मुकर्रर करता ना, तो मगरिब की नमाज में दानिस्ता बादशाह लेट हो जाता, और मौलवी साहब चूँकि बादशाह है, ओली सोली पूरे इंडिया का, इतना दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा मुल्क है एक हिसाब से उस वक्त, तो ये पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, पता नहीं, ये अफगानिस्तान, ये सारा एक था, और डिक्टेट बादशाह थे वो। तो मगरिब की नमाज के वक्त जब टाइम हो जाता ना, तो मौलवी साहब कहते नहीं अभी थोड़ा, यानी अजान ना पढ़ाते, थोड़ा सा कहते इंतज़ार कर लेते, बादशाह सलामत आएंगे तो फिर
नमाज हो जाए, कोई नहीं, लेट डिले हो सकता है, कोई बात नहीं, कर ली। तो जब बादशाह लेट आता, नमाज पहले जमा यानी तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता, मौलवी साहब की खिदमत करता, जनाब अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन नहीं, हम आपको इस मस्जिद के इमाम नहीं रख सकते। ऐसे कईयों को उसने फारग किया, लेकिन सारे उसने कहा इसका माना कि ये अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। फिर एक मौलवी साहब आए, ये हैं जब जाने वाले, जब ऊपर वाला तबका कदरदान हो ना, तो फिर दीन गालिब रहता है। क्योंकि वो असल किसी को बताया तो उसने था नहीं, तो वो टाइम हुआ मगरिब का, तो मौलवी साहब ने कहा अजान पढ़ो। जी बादशाह सलामत अभी नहीं है, उन्हें क्या नमाज खुदा की या बादशाह की है, अजान पढ़ो, मेरा काम नमाज पढ़ाना है। बादशाह खुश हुआ, ऐसा हमें आलम चाहिए। आजकल कमेटियों वाले भी चाहते हैं कि मौलवी हमारे ताबे हो, और उस वक्त जो इतने अजीम ममलकतों के बादशाह थे वो चाहते थे हम मौलवी के ताबे हों, तब इस्लाम गालिब होता था। कि वो मौलवी के अपने आप को ताबे करते थे, मौलवी को अपने ताबे नहीं किया करते। और मौलवी भी ऐसे थे कि उनके सामने किसी बादशाह की भी परवाह नहीं हुआ करते थे। मैं बड़ा कर इस तरह चला जाऊंगा, आपको तारीख इस्लाम भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि उलमा ने बादशाह को अलल ऐलान कैसे उनको बताया करते थे कि तुम्हें ये खामियाँ हैं, दूर करो, और बादशाह उसका दुश्मन हो जाता था, उनके शुक्रिया अदा करते थे। हाँ, ये सारा बहरहाल वो मौजूद नहीं, बात ये है, ये इस्लाम का निज़ाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला उख़बिरुकुम बि अहलिल जन्नह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या मैं तुम्हें जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका न बताऊं कि कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। फरमाया कुल्लु दईफिन मुतदाअफिन, नबी पाक ने फरमाया ये कमज़ोर लोग जिनको तुम समझ नहीं, ये कमज़ोर हैं, ये गरीब हैं, ये फ़कीर हैं, ये गुमनाम है, इनको कोई जानता नहीं है, ये बात वैसे ही हैं बेचारे। फरमाया ये लोग जन्नत में जाएंगे, ये जन्नती लोग हैं। लौ युक़सिमा अलल्लाहि ला अबर्रहु, फरमाया तुम जानते हो जिनको तुम समझे ना ये गरीब गुरबे मातड़ मस्कीन, फरमाया इन लोगों की शान क्या है। फरमाया इनमें ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर कसम कह कर या अल्लाह तुझे कसम है ये काम करना है, खुदा उनकी कसम को पूरा फरमाता है। जिनको तुम गरीब समझते हो ना, इनमें बड़े बड़े हीरे होते हैं। और फरमाया अला उख़बिरुकुम बि अहलिन नार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं जहन्नम में कौन लोग जाएंगे। फरमाया कुल्लु उतुल्लिन, तमाम हार उतिल आदमी, उतिल की अभी मैं डेफिनेशन करता हूँ। और फरमाया जवाज और मुस्तकबिर। अब इनकी मैं दराज कर दूँ कि ये उतिल कौन है और जवाज कौन है, और दूसरे तीसरे नंबर पर मुस्तकबिर कौन है। फरमाया उतिल का मान होता है गलीद अल जाफी। मज़ीद तशरीह मैं ज्ञात करता हूँ। फरमाया उतिल कहते हैं जो आदमी तबीयत का सख्त हो, ज़बान का सख्त हो, सख्त मजाज आदमी, जो आदमी सख्त मजाज होते हैं ना वो। और उतिल, फरमाया उतिल कौन किसको कहते हैं, जो माल जमा करे और कहीं भी नेकी के काम में खर्च जब करना चाहे तो उस पर क़यामत टूट पड़े। नहीं नहीं, जमा कर 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 के रखता जाए, लेकिन नेकी के काम में खर्च करने की बारी आए मौत पड़ जाए उनको। मैं अभी मुफ्ती साहब की बात सुन रहा था, ये जितने पैसे वाले हैं हज़ारों लाखों करोड़ों अल्ले तल्ले में उड़ा देंगे, इनके पास ज़रा जाओ, ज़रा यार किसी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, गरीब के लिए कुछ थोड़े से मदद कर दो तो हज़ार बहाना बनाएंगे। फरमाया माल जमा करने वाले और रोक रोक कर रखने वाले, और फरमाया या मोटे जिस्म वाले,
یہ موٹاپے والے، اور پھر فخر کرتے ہیں اس پر، اور جب چلتے ہیں تو آکڑ آکڑ کر چلتے ہیں۔ یا قد جن کا چھوٹا ہو لیکن پیٹ باہر نکلا ہوا ہو، تو پیٹ تبھی باہر نکلے گا نا، کھانا خوب پیٹ بھر بھر کر کھائیں گے۔ تو جس کا آدمی کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، قد چھوٹا، لیکن جنہوں ظاہر بات ہے اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تبھی اس کا پیٹ باہر نکلا نا، ضرورت کے مطابق کھانا کھاتا پیٹ اس کا باہر نہ نکلتا۔ اچھا، اگر ضرورت کے مطابق کھاتا تو اس کے جسم پر گوشت نہ چڑھتا۔ یہ موٹاپا تو اسی لیے آتا نا کہ انسان کھاتا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستکبر کون سا ہے؟ جو جس کے سامنے حق بھی بات کی جائے، دو مستکبر دو ہوتے ہیں، فرمایا حق بات سننے کے باوجود نہ مانے، حق بات سننے کے باوجود نہ مانے۔ ایک دوسرے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، یہ کچھ بھی نہیں، میں بڑا عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑی سخاوت کرتا ہوں، میں یہ ہوں، یہ کوئی چیز ہی بھی نہیں، یہ ہے میں جاہل جو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ فرمایا وہ آدمی ہوتا ہے جو یا تو حق کا انکار کرے، جب اللہ قرآن حکیم تمام کا تمام اس کا ہر حرف حق ہے، جب قرآن کی آیت بھی اس کو سنا دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حق ہیں، سنائے جائیں، یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی من مانی کرے، قرآن کے باوجود وہ من مانیاں کرے، فرمایا وہ متکبر ہے۔ جب اس کو ایک سچی بات بتا دی گئی ہے، مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قرآن سے بھی بڑا سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ اور فرمایا پتل کون ہے؟ فرمایا العنیف الجفا، فرمایا ظلم کا جو بات کرے تو سخت اور طبیعت میں سختی، لین دین میں سختی، ہر مسئلے میں سختی کرتا ہے۔ جو آدمی کلام سخت کرنے والا، مزاج کا سخت ہو، لین دین میں سخت ہو، ہر معاملے میں دوسروں پر سختی کرے، اس میں نرمی نہ ہو، فرمایا یہ جہنمی ہے ایسے انسان۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی صلی فرمائے زبان کو بھی نرم کرو، معاملات کو بھی نرم کرو، طبیعت میں بھی نرمی رکھو۔ اور فرمایا جوال اتل، اور فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا مال جمع کرے بخیل ہو، اور الاکول پیٹو، خوب کھا 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 کھا، جیسے ریسٹورینٹ پر آج کل جیسے یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، چونکہ لوگ بیچارے پیسہ اتنا کریں کیا، کھائیں، پیٹو و شروب، بے شمار قسم کے جناب مشروبات پینے والا۔ اور فرمایا الظلوم، جب کھانا کھاتا ہے نا پھر مستی چڑھتی ہے، پھر لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ جو ظلم انسان کرتا ہی تب ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ جس انسان کا پیٹ ذرا اپنے حساب میں ہوتا ہے نا، وہ نہیں ظلم کرتا، ظلم کرتا ہے انسان تب ہے جب پہلے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ المختال، متکبر جس میں ہے، اور فرمایا تکبر کا پتہ کر دو اس کے چال میں، بول چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ یا تو وہ اس کے سامنے حق پیش کرو، قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا اس کا معنی اس کے دل میں تکبر ہے۔ اس کو چلتے وقت دیکھو کہ اس کی چال کیسی ہے، گاڑی چلاتے وقت دیکھو گاڑی چلاتا کیسے ہے۔ اور فرمایا یا قد کا تو چھوٹا ہے لیکن کھانا اتنا کھاتا کہ پیٹ اس کا بہت باہر نکل گیا ہے۔ اور ایک اور نبی، یہ حدیث پاک عالم بخاری شریف میں ہے، فرمایا ایسا عالم دین، یہ عام بندے تو عام بندے کی گل ہے نا، یہ بخاری شریف کا حدیث سے پاک ہے۔ فرمایا جس عالم دین کو موٹا دیکھو نا تو پیٹ باہر نکلا ہوا، خوب جسم موٹا، فرمایا سمجھ لو کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے۔ مولوی بھی ہو، موٹا بھی ہو، وہ مغضوب علیہم ہے،
یہ خدا کا سب سے ناپسندیدہ شخص زمین پر چلنے والا وہ مولوی ہے جو جسم کا موٹا ہے۔ کیوں؟ اس کا اگر اس نے دین پڑھا ہے تو اس کو پھر ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تھا نا۔ اس کا معنی ہے کہ وہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہا ہے، اور اس دین کے بدلے میں خوب اپنے پیٹ بھرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی موٹا ہو گیا، پیٹ بھی باہر نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن یاکلو فی معن واحدا، مومن اپنی ایک آنتڑی کو بھرتا ہے، باقی خالی رکھتا ہے، اور کافر پورا پیٹ کو بھرتا ہے، سب بالکہ اس میں بالکہ اس سے بھی زیادہ یہاں تک کھانا کھاتا ہے۔ مومن یہاں تک نہیں کھاتا، مومن کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، کافر زندہ کھانے کے لیے۔ آج ہمارے لوگوں نے بھی یہ رویہ بنائے ہوئے، آپ جائیں نا، آج کل جائیں ریسٹورنٹ پر، دیکھیں گے وہ فل ہیں، گھر کا کھانا نہیں کہ ان کو اچھا لگتا۔ حالانکہ یہ جو بازار کا کھانا، خاص کر کے ریسٹورنٹ کا، یہ انسان کے ضمیر کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے چند روز پہلے ایک فرمان پڑھا، انسان کی عقل کو سب سے زیادہ کمزور جو چیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ بیوقوف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، وہ ہے جو کھانا زیادہ کھائے۔ جو کھانا حساب کرتا ہے عقل مند ہوگا۔ اسی لیے آج کی سوسائٹی میں یہ ہمارا نئی نسل جو ہے نا، معذرت کے ساتھ اتنے باڈیاں بنائے ہوئے تھے، اگلے درجے دے احمق، ان سے کوئی بات کرو ہنسی آتی ہے، سچی بات ہے۔ کوئی بھی آدمی دانا بینا عقل مند صاحب علم ان سے بات کر کے ذرا اندازہ لگا لے کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ کیوں؟ کھانا کھا کر دماغ ان کا کام ہی نہیں کرتا، پھر حماقت ہی ان میں آئے گی نا، جہالت اور حماقت آئے گی۔ بہرحال کھانے کو کنٹرول پر، کھانا بازار کا بہت تباہ کن ہوتا ہے، تھوڑا بھی تباہ کن ہے۔ بازار کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا بازار سے آپ اشیاء خریدیں، گھر کا پکائیں، وہ کھانا کھائیں، اور وہ بھی اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے آپ کی۔ اس کو بھی پیٹ اتنا بھر دیں کہ کوئی پیٹ کا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہے، یہ بہت بری بات ہے۔ انشاءاللہ کیا حدیث آ رہی ہیں کہ مزید میں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹاپا، جس آدمی کو موٹے دیکھو سمجھو یہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے کھانا اتنا کھا کر اپنا پیٹ بڑا کر لیا، جسم بڑا کر لیا ہے کہ جس عمر وہ ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے۔ اب یا تو بیماری ہے نا، اگر بیماری نہیں ہے تو پھر انسان کے جسم پر گوشت کو کیا چیز چڑھاتی ہے؟ کھانا چڑھاتا ہے، تو کھانا زیادہ کھا رہا ہے وہ۔ فرمائیے سب لوگ جو اس قسم کے ہیں، متکبر، سخت مزاج، پیٹو، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ ایک اور بات ہے، وہ آگے آ رہا ہے، خاملین کا لفظ ہے۔ خاملین کا معنی ہوتا ہے جو آدمی گمنام رہنا پسند کرے، میرا کوئی ذکر کرتا ہے نہیں کرتا۔ اور یہ جو ذوالجواز کا ایک معنی یہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا میں عرض کر دوں پھر ختم کرتے ہیں۔ فرمائے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سخت مزاج ہو، پڑوسیوں کے ساتھ سخت مزاج ہو، اور باقی مخلوق خدا کے ساتھ سختی کرے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سخت مزاج ہوتا ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سخت مزاج ہوتا ہے، نہ اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ سخت مزاج ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ پر نرم رہتا ہے۔ آپ اس کی جو کہ میرے جو موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دی، اس کی تشریح آپ پڑھے حدیث پاک میں۔ نہ پسند جو جہنم میں جانے والے اعمال ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہے، رشتہ داروں سے جب بھی بات کرے تو سختی کے ساتھ کرے، پڑوسی کے ساتھ بات کرے تو سختی کے ساتھ بات کرے، معاملہ کرے تو اس میں بھی سختی کرے، کھائے تو بے حد کھانا کھائے، چلے تو تکبر کے ساتھ چلے۔ یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کی توفیق عطا فرمائے۔